بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرات علماء کرام، بالخصوص ہمارے عزیز جناب مولانا حذیفہ خورشید صاحب اور ان کے رفقاء اور تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس پر بہت ہی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اہم باتیں آپ سے عرض کروں. آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار. یہ ماہ ربیع الاول ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. دنیا میں مختلف موسم آتے ہیں، انہی موسموں میں سے ایک موسم بہار ہے. جب موسم بہار آتا ہے تو سوکھی ہوئی ٹہنیاں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، پودے نشو و نما پانے لگتے ہیں، ہر طرف ہریالی، تازگی، سرسبزی، شادابی نظر آتی ہے. اس سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر انسان کے دل کی کلیاں بھی کھل اٹھتی ہیں، اس کی طبیعت شگفتہ اور شاد و آباد ہو جاتی ہے. دنیا میں ظاہری بہار کا موسم شگفتگی اور تازگی لاتا ہے. اس مناسبت سے اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ربیع الاول ساری دنیا، انسانیت اور ساری کائنات کے لیے وہ موسم بہار ہے جس سے ساری انسانیت جو پزمردہ ہو گئی تھی وہ تر و تازہ ہو گئی. ڈوبتی، سسکتی، تڑپتی انسانیت کو زندگی، حیات، سلیقہ اور قرینہ نصیب ہوا. یہی وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں کائنات میں وہ بہار آئی جس نے انسانوں کو انسان بنایا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کہنے والے نے کہا تھا اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو تابندگی بخشی. اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ساری کائنات میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ اٹھے، جن کے دل مردہ تھے ان دلوں کو زندگی مل گئی. ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان دعاء وثناء. حضرت تشریف لائے، ساری کائنات میں روشنی، تابندگی پھیلی اور ساری دنیا محو ثنا و حمد ہو گئی. حضرت تو محمد ہیں، ہر طرح قابل تعریف ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کی حیات، آپ کے کارنامے، آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی، ہر ایک چیز ایسی ہے جو قابل تعریف بھی ہے اور لائق تقلید بھی. کائنات میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جن کی ہر بات قبول کی جائے گی. حضرت امام مالک کے جملہ کتنا خوبصورت ہے. وہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوتے تھے اور پھر ایک خاص کیفیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے: کل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر. کہ ہر شخص کی باتوں میں سے کچھ کو قبول کیا جائے گا، کچھ کو رد کر دیا جائے گا.
مگر تنہا یہ صاحب مزار صاحب روض شریفہ ایسے ہیں کہ جن کی ہر بات قبول کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر ارشاد واجب العمل ہے، انہی کے اسوہ حسنہ میں کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ ساری دنیا انسانیت کے لیے رہبر رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات انسانی میں اور کون نمونہ بننے کا کے لائق ہو سکتا ہے؟ سیرت تیری تصویر کمالات بنا کر دانست مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، ان میں سے ایک جہت قیادت بھی ہے۔ آپ نے ساری دنیا انسانیت کو راستہ دکھایا اور قیادت کا حکیمانہ فریضہ انجام دیا۔ حضور نے جو قائدانہ کردار ادا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ان چند صفات کو سمجھنا ضروری ہوگا جو ایک اچھے قائد کے لیے لازمی ہیں اور اس کو بہترین قائد بناتی ہیں۔ چونکہ بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے 10 صفات اور پھر ان کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ حصے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بہترین قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہمت ہو، بہادر ہو، اس میں شجاعت ہو، بہادری ہو۔ بزدل انسان، کمزور دل کا انسان، کم ہمت انسان کبھی اچھا قائد نہیں ہو سکتا۔ قیادت کے لیے ہمت ضروری ہے، بہادری ضروری ہے، شجاعت ضروری ہے۔ اب اس صفت کے پیش نظر اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ ارشاد اور ان کا یہ احساس پڑھنے کو ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بہادر انسان تھے۔ اشجع الناس یہ لفظ ہے، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں۔ آپ سب سے مضبوط دل رکھنے والے تھے، آپ میں ہمت تھی، بہادری تھی، جرت تھی، مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کی صلاحیت تھی۔ خوف کھانے والوں میں آپ نہیں تھے، پیچھے ہٹ جانے والوں میں آپ نہیں تھے، ہمت ہار دینے والوں میں آپ نہیں تھے۔ کیسے کیسے مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، آپ کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئیں، آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کے خلاف سازشیں رچی گئیں، لیکن کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی ہمت کو توڑ سکی ہو یا آپ کی شجاعت اور بہادری کو کم کر سکی ہو۔ حنین کی لڑائی لڑی گئی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ یہ تذکرہ ہے اس وقت کا جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور پھر حنین کی لڑائی لڑی گئی اور مسلمان اس میں تعداد میں خوب زیادہ تھے، اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے ہم ہی جیتیں گے۔ جب ہم تھوڑی تعداد میں تھے تب ہم جیت گئے، تو آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں۔ بس یہ عجب جو دل میں آیا، یہ خود پسندی جو دل میں آئی، اس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی مسلمانوں نے ہار دی اور دشمنوں کی ایسی یلغار ہوئی کہ صحابہ کرام پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور لوگ تتر بتر ہو گئے۔ دشمنوں نے تیروں کی بارش کی اور مسلمان بکھر گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور آپ کے ارد گرد صرف 10 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے، صرف 10 صحابہ کرام، اور آپ کی سواری جو خچر تھا وہ بھی بہت سست رفتار سواری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت،
اس وقت اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ دشمنوں ہی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی جھوٹا انسان ہوں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور صداقت کی وجہ سے کامیابی میرے ہی قدم چومے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھی منتشر ہو چکے، صرف 10 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ آپ کا دل مضبوط ترین تھا، اس لیے آپ اس سخت معرکے میں بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پیچھے ہٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والوں کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور قرآن پاک نے اہل ایمان کے بارے میں یہی صفات بیان کی ہیں۔ ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ پیغمبروں کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اللہ والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی، مقابلہ کیا، دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان پر مصائب بھی آئے، مشکلات بھی آئیں، تباہیاں بھی آئیں، لیکن نہ ان کے دل خوف زدہ ہوئے، نہ ان کے قدم پیچھے ہٹے، نہ ان کے اندر وہن پیدا ہوا، نہ کسی درجے میں وہ خائف ہوئے، نہ کسی درجے میں وہ وہن یعنی کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، قرآن پاک کے الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اور کیسی بلیغ تعبیر استعمال کی گئی، اور کہا گیا کہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو پیچھے ہٹ جائیں، جو بھاگ جائیں، جو پیٹھ دکھا دیں، جو حالات کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، جو مشکلات کی وجہ سے اپنے ضمیر کا سودا کر لیں، جو دین و ایمان بیچ ڈالیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو جم جاتے ہیں، جو حالات سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں، جو ہمت اور بہادری سے آگے بڑھتے ہیں، جو اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہمت ہو اور بہادر ہو، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر انسان تھے۔ دوسری صفت جو کسی قائد میں ہونی چاہیے وہ ہے نرم خو ہونا اور با اخلاق ہونا، نرمی ہو، اخلاق کی وسعت ہو، بہترین عادات و خصائل ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ خوش خلق کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری پیاری ماں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان خلق القرآن، کہ اخلاق کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پاک میں جو جو پیاری صفات ہیں وہ سب حضور کے اخلاق کا حصہ ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کان قرآنا یمشی علی الارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی قرآن پاک میں جو بہترین صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، خوبصورت عادتیں ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع۔ قرآن پاک میں خود قسم کھا کر کہا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، قسم کھا کر کہا گیا کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کو یہ شرف، یہ سعادت حاصل ہوئی، خود کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی۔ اور پھر حضور کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایسے نرم تھے اور با اخلاق تھے کہ کبھی آپ نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی کوئی کام میں نے نہیں کیا تو نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں کہا کیوں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے تھے، درگزر کرتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، چاہے وہ مدینہ کے بالکل آخری سرے پر کیوں نہ رہتے ہوں. کان یعود المرضى ولو كانوا فی اقصى المدینہ، اگر مدینہ منورہ کے بالکل کنارے بھی آباد ہیں تب بھی جا کر مریضوں کی عیادت فرماتے تھے. چھوٹے بچے لوگ لاتے تھے، حضور کی گود میں رکھ دیتے تھے. کبھی کوئی بچہ پیشاب بھی کر دیتا تھا مگر حضور کی پیشانی پہ شکن نہیں آتی تھی. لوگ برتن میں پانی لے کر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اس میں دست مبارک ڈال دے تاکہ اس میں برکت آ جائے. وہ سخت سردیوں کے زمانے میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا، صبح صبح پانی لے کر آ گئے، لیکن حضور انکار نہیں فرماتے تھے، دست مبارک ڈال دیتے تھے. کوئی مصافحہ کرتا تھا، آپ ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ ہاتھ پیچھے نہ کھینچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کہتا مجھے راز کی بات کہنی ہے، آپ اپنا کان اس کے ہونٹوں سے لگا دیتے تھے، اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا. آپ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ عفو درگزر سے کام لو، لوگوں کو معاف کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سے پیش آؤ. آپ کی مشہور حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. تین باتیں ارشاد فرمائی، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی بھی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو. اور اس پر تو بہت واقعات ہیں اور احادیث ہیں، ان کے بیان کا موقع نہیں. پھر آپ کے اندر نرمی تھی، اخلاقی کا ایک حصہ ہے نرمی. قرآن نے آپ کی نرمی کی گواہی دی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے لوگ ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. نرمی کی تعریف کی کہ یہ بتایا گیا کہ آپ نرم خو ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیے کہ لوگ آپ کے ساتھ سختی برت رہے ہیں پھر بھی آپ نرمی کر رہے ہیں. ایک عربی دیہاتی آیا اور حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت کی گردن میں چادر ڈلی ہوئی تھی. وہ چادر اس شخص نے پکڑ کر کھینچی اتنی تیز تیز کہ حضرت کی گردن مبارک پر نشانات آ گئے، اور کہنے لگا کہ یہ جو مال ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس مال میں سے مجھ کو دو. صحابہ ناراض ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم تھے، کیسے با اخلاق تھے. آپ نے نہ سختی کی نہ ڈانٹا، مال بھی دیا اور پھر مسکرا کر اس کو روانہ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو ہیں، با اخلاق ہیں. تیسری چیز، قیادت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات سے باخبر ہو اور بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے کہ آپ میں قوت فیصلہ کس قدر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے اور پھر اس پر جم جاتے تھے. قرآن پاک میں کہا گیا شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ آپ لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کیجیے، پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، جم جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر کیسی نگاہ رکھتے تھے. آپ نے اتنی جنگیں لڑیں، آپ تمام حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ارد گرد جو ریاستیں تھیں یا جو سلطنتیں تھیں آپ نے ان کو دعوتی خطوط بھیجے. مکہ مکرمہ میں تھے، پورے عرب کے حالات سے واقفیت رکھتے تھے. مدینہ منورہ منتقل ہوئے، مکہ مکرمہ کے حالات سے واقف ہیں. تجارتی قافلوں پر آپ کی نگاہ ہے، مکہ مکرمہ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک ایک چیز پر. اور پھر آپ کو وہ علم کا ذریعہ حاصل تھا جو دنیا میں انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور وہ ذریعہ علم وحی ہے. وحی اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ کے خلاف سازشیں مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہیں اور آپ کو مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے باخبر کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں
کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ صحابہ کو جنگ پر بھیج رہے ہیں، آپ سینکڑوں میل دور ہیں، اور مسجد نبوی کے منبر پر آپ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید کر دیے گئے، جعفر طیار شہید کر دیے گئے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ خالد ابن ولید نے اب قیادت اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور وہ مسلمانوں کو نرغے میں سے نکال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں کہ زید ابن حارثہ شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے قیادت اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو نرغے میں سے دشمنوں کے نکال رہے ہیں۔ یہ سب خبر آپ مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ذریعہ علم ملا ہوا تھا، حالات پر آپ کی نگاہ، واقعات سے آپ باخبر۔ وحی وہ ذریعہ علم ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور جس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ انسان کی عقل غلط سوچ سکتی ہے، اس کی نگاہ غلط دیکھ سکتی ہے، مگر وحی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جہاں جا کر انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وحی کے ذریعے آپ کو علم عطا کیا گیا، اور آپ کی حالات پر نگاہ تھی، اور پھر بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ آپ بر وقت فیصلہ فرما رہے ہیں کس لشکر کو کہاں بھیجنا ہے، مسلمانوں میں کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، کس کو کہاں کا حاکم بنانا ہے، صحابہ کرام میں سے کس کو کس کام پر لگانا ہے۔ یہ سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صائب اور ایسے درست کہ ان کو پڑھ کر دل بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے، اور ایمان تازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قوت فیصلہ رکھنے والے تھے۔ تو یہ تیسری صفت ہے جو کسی قائد کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی صفت ہے استقامت اور ثابت قدمی۔ استقامت کہتے ہیں جم جانا، کسی چیز پر انسان کا جم جانا۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، تعریف کی گئی، تو ان پر فرشتے آتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، جنت کی بشارت ہم سے قبول کرنا۔ حضور سے صحابی نے کہا نصیحت کر دیجئے، اور مختصر نصیحت آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت ہزار کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت یعنی جماؤ، حالات چاہے آسانی کے ہوں یا تنگی کے ہوں، حالات چاہے ہموار ہوں یا نہ ہموار ہوں، فضا خوشگوار ہو یا نہ خوشگوار ہو، چاہے انسان دوستوں کے درمیان ہو یا دشمنوں کے نرغے میں ہو، چاہے اسے قوت اور اقتدار حاصل ہو یا نہ حاصل ہو، ہر حال میں اسے ثابت قدم رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اپنے مشن پر ڈٹے رہنا ہے، اپنے نظریات پر قائم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر آپ دیکھیے، آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری نبوت و رسالت کو تسلیم کرو۔ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، یگانوں نے بھی، بیگانوں نے بھی، اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی، عرب کے، مکے کے لوگوں نے بھی اور سارے عرب کے لوگوں نے آپ کی نبوت کو ٹھکرا دیا گیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچی گئیں، قاتلانہ حملے ہوئے، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، 3 سال تک آپ کو اور آپ کے پر ایمان لانے والوں کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب آپ کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے مکہ مکرمہ میں ہر طرف سازشیں ہی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ کوئی مکے کے باہر سے آ جاتا ہے تو حضور سے ملنے نہیں دیا جاتا، حضور کے خلاف باتیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے،
کاہن کہا جا رہا ہے، آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، اولاد اور ماں باپ میں تفریق کرنے والا کہا جا رہا ہے، بھائیوں بھائیوں میں دراڑ پیدا کرنے والا کہا جا رہا ہے، صابی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ شخص بے دین ہو گیا، اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹ گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ پھر دوسرا ہتھیار استعمال کیا گیا کہ اگر یہ مال چاہتے ہیں تو مال لے لیں، سرداری چاہتے ہیں سردار بن جائیں، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم کرا دیں گے، اگر ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے ہم علاج کرائیں گے۔ یہ سب پیشکشیں آئیں مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے، لیکن پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیے، جب حالات ناسازگار تھے تب بھی آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، جب آپ کو سرداری کی اور مال کی پیشکش کی جا رہی ہے تب بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو وضع الشمس على یمینی والقمر على یساری واللہ ما ترکت هذه الدعوة، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں اپنی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے استقامت کیسی ہے، ثابت قدمی کس طرح کی ہے، سارا عرب اور ساری دنیا مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن سے اور آپ کے دعوتی کاز سے ہٹا نہ پائی، اور آپ ہر حالت میں ہر قیمت پر جمے رہے اور ڈٹے رہے اور حالات سے پنجہ آزمائی کرتے رہے اور مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے۔ طائف گئے، وہاں بھی حالات سے دوچار ہوئے، زخمی ہو گئے، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، بدر کی لڑائی لڑی گئی، احد کی لڑائی میں آپ خود زخمی ہوئے، آپ کے جانثار شہید ہوئے، آپ کے رخسارے میں خود کی کڑیاں دھس گئیں، چہرہ لہو لہان ہو گیا، گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنے مصائب آئے۔ پھر احزاب کی لڑائی لڑی گئی جس کے بارے میں قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ اکبر، ایسی سخت لڑائی تھی، خندق کی لڑائی، اور سارے دشمن اکٹھا ہو کر چلے آئے اور ہر طرف سے یلغار ہو گئی اور بچاؤ مشکل ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ایسی سخت لڑائی تھی، آنکھیں پتھرا رہی ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، طرح طرح کے گمان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی سخت آزمائش کی گئی، ہلا کر رکھ دیا گیا، سارے دشمن اکٹھا ہو کر آئے تھے اور خندق کھودنی پڑی بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے، آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑی جا سکی، اور یہودیوں نے جو معاہدہ ہوا تھا اس سے بے وفائی کی، غداری کی، عہد توڑ دیا، دشمنوں سے مل گئے اور دشمنوں کو بار اکسا کر لے آئے۔ ایسے سخت حالات میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، آپ اپنی جگہ قائم ہیں، آپ اپنے صحابہ کا دل بڑھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ قرآن پاک کی منظر کشی دیکھیے، کہا جا رہا ہے مومنوں نے جب ان ساری جماعتوں کو دیکھا جو سچے مومن تھے اور باکردار لوگ تھے اور جن کے دلوں میں اعتماد و توکل علی اللہ کا سرمایہ تھا، تو انہوں نے کہا یہ سب تو ہوگا، یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور نصرت آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور ہم غالب آئیں گے، اور پھر اللہ کی مدد آئی اور ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا یقین میں اضافہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں استقامت اور ثابت قدمی کی راہ پر چلنے والے تھے۔ چوتھی صفت میں نے بیان کی ہے۔ پانچویں صفت یہ کہ قائد کے اندر توازن اور اعتدال ہو۔ توازن اور اعتدال، توازن مطلب بیلنس ہو، اعتدال یعنی میانہ روی ہو۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، ہر چیز میں درمیانی راہ پر چلے، درمیانی راستے پر چلے، اعتدال اس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی تعلیم دی اور بتایا کہ افراد سے بھی بچیں، تفرید سے بھی، یعنی نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، نہ کسی معاملے میں غلو کا شکار ہو، نہ کسی معاملے میں محنت کی کمی کا شکار ہو۔
نہ ادھر نہ ادھر، بیچ کا راستہ، صراط مستقیم، اس کو اختیار کریں، اعتدال اور توازن، توازن ہو کسی بھی چیز میں، حد اعتدال سے انسان نہ بڑھے اور نہ نشانے سے پیچھے رہے، یہ ہے توازن۔ آپ دیکھیں جب ترازو کے دونوں پلڑے بالکل بالمقابل ہوتے ہیں، تب کہا جاتا ہے یہ توازن قائم ہو گیا، متوازن، یہ ساری کائنات توازن کے ساتھ چل رہی ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ میزان مطلب ترازو، اور ترازو ایک استعارہ ہے، یعنی اللہ نے کتاب بھی آسمان سے اتاری اور توازن کا نظام اتارا جس پر ساری کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ اگر توازن بگڑے گا یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ توازن، ایک قائد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ متوازن ہو اور متوازن فیصلے کرنے والا ہو، اور اس کے اندر اعتدال ہو، نہ وہ حد سے آگے بڑھے نہ نشانے سے پیچھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توازن اور اعتدال کا حسین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جس درجے کا توازن ہے کس کی زندگی میں ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، لطف و ملاطفت کی باتیں کر رہے ہیں، دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَمَرَّ كَأَن لَّمْ يَعْرِفْنَا، کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ہنسی دل جوئی کی بات کر رہے ہیں، اذان کی آواز آتی تھی، ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں ہوں۔ آپ غور کیجئے، ایک طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ اہتمام ہے کہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں، ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے درمیان بیٹھے ہیں، ان کے دلجوئی کر رہے ہیں، دوسری طرف عبادت کا یہ اہتمام ہے کہ اذان سنتے ہی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہ توازن ہے، یہ اعتدال ہے، نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے۔ آپ نے اسی کی تعلیم دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، پوچھا یہ کس لیے لٹکی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رات کو ایک خاتون آتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اور چونکہ رات کو کبھی کبھی نیند آنے لگتی ہے تو اس لیے وہ اس رسی سے اپنے بال باندھ لیتی ہیں اور نماز میں کھڑی رہتی ہیں۔ اگر نیند آنے لگتی ہے اور سر نیچے ہوتا ہے تو بال کھینچ جاتا ہے اور پھر وہ عبادت میں لگ جاتی ہیں۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ رسی کاٹ دو اور ان سے کہہ دو کہ جب تک انہیں بشاشت ہو اور نیند نہ آئے وہ نماز پڑھیں، اور جب ان کو نیند آئے تو وہ سو جایا کریں۔ آپ نے توازن سکھایا۔ بعض صحابہ کے بارے میں وہ گھر گئے حضور کے اور گھر والوں سے پوچھا کہ رات کی عبادت کیسی ہے؟ گھر والوں نے بتایا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ حضور تو بہت عظیم الشان ہیں اور ہم کو تو اور بہت عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا اب میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کبھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ آپ جب گھر تشریف لائے لوگوں نے بتایا، آپ مسجد واپس گئے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بعض لوگوں نے ایسا ایسا کہا، سنو انی اخشاکم للہ و اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اعتدال کی تعلیم دی۔ یہ اعتدال کسی بھی قائد کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ قائد مردم شناس ہو۔ مردم شناس یعنی انسانوں کو جانتا پہچانتا ہو، ان کی خوبیوں کو جانے، ان کی لیاقت کو جانے، ان کی صلاحیت کو سمجھے، اچھے اور برے انسان میں تمیز کر سکے، بہتر انسان کی بہتری پہچان سکے، بدتر انسان کی بری صفات کو پہچان سکے۔ اگر قائد ایسا ہو کہ ہر ایک کو دیکھ کر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ دھوکہ کھا جائے گا اور نقصان اٹھائے گا، اور اپنی قوم و ملت کے لیے بھی وہ باعث وبال ثابت ہوگا۔ مردم شناسی بہت بڑی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ دیکھیے کہ آپ کیسے مردم شناس تھے،
اور آپ ساتھیوں کی کس قدر رعایت کرنے والے تھے، کتنا پہچاننے والے تھے، کس کے اندر کیا خوبی ہے آپ اچھی طرح جان رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت آپ بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر کی عدالت بیان فرما رہے ہیں، عثمان غنی کی حیا بیان فرما رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کی شجاعت بیان فرما رہے ہیں، سلمان فارسی کا خلوص اور اپنائیت بیان فرما رہے ہیں، ابو ذر غفاری کا زہد بیان فرما رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح کی امانت و دیانت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے الگ الگ صحابہ کی خوبیاں، الگ الگ خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان میں یہ کمال ہے، ان میں یہ کمال ہے، ان میں یہ کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہر ہر نبی کے لیے کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ سلمان فارسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں سلمان تو ہمارے گھر کے لوگوں میں ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہیں اور ان کے اندر صداقت ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں کہ دین کے سلسلے میں یہ باغیرت ہیں، ان کے دل میں بہت مضبوطی ہے، آسمان کا ہر فرشتہ ان کی عزت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان ان سے کانپتا ہے۔ یہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور شرم اور عفت و طہارت بیان کر رہے ہیں، حضرت علی کی شجاعت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو پہچاننے والے ہیں، آپ کی نگاہ لوگوں کے اندر تک اتر جانے والی ہے۔ یہ کیسا کمال تھا، یہ کیسی خوبی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی امتیازی صفت تھی۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ ساتھیوں کو پہچاننے والے، آپ لوگوں کو صرف پہچانتے نہیں تھے بلکہ اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور پھر ساتھیوں کی رعایت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کس قدر خیال کرتے تھے، آپ ان کی ضرورتوں کا خیال فرماتے تھے، آپ ان کی پریشانی کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ غریب صحابہ ہیں، آپ ان کا دل بڑھاتے تھے۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص تھے، غریب، بالکل مفلس، وہ آتے تھے مدینہ سبزی ترکاری لے کر بیچنے کے لیے، حضور کی خدمت میں بھی آتے تھے، کوئی معمولی تحفہ لاتے تھے، آپ ان کا دل بڑھانے کے لیے کہتے تھے یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں، ان سے کہتے تھے جب تم اپنا سودا بیچ لینا ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جانا، اور بڑی آپ ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ انہوں نے پیش کیا، حضرت نے بھی بہت قیمتی کوئی چیز تحفہ دیا، وہ گئے اپنے سودا بیچنے کے لیے، اور کھانے کے وقت نہیں پہنچے واپس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ غور کیجیے کتنی رعایت ہے، کیسی محبت ہے، آپ تلاش کرنے کے لیے گئے، تلاش کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ سودا بیچ رہے ہیں، ابھی ان کے سامان پورا بکا نہیں، آپ گئے اور بے تکلف دوستوں کی طرف پیچھے سے جا کر ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا پہچانو کون ہے؟ انہوں نے آواز سنی تو جان گئے کہ حضرت ہیں، حضرت کے سینے سے اپنی پیٹھ اور ملا لی اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے بے تکلفی میں فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ غریب شخص تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو بیچیں گے بہت کم قیمت پائیں گے۔ اب حضور کے اخلاق دیکھیے، آپ نے فرمایا واللہ لست عند اللہ بکاسد، تم اللہ کی نگاہ میں بے قیمت نہیں، ان کا دل بڑھایا، لست عند اللہ بکاسد، تم اللہ کی نگاہ میں بے قیمت نہیں ہو۔ آپ سوچئے کہ یہ کیسے اخلاق کی اور رعایت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی، وہ بھی بہت غریب تھے، آپ تشریف لے گئے، دعوت قبول فرمائی گئے، اور انہوں نے کھانے کے لیے شوربہ پیش کیا، اس میں کدو کے ٹکڑے تھے، کوئی بہت عمدہ کھانے نہیں بنا کر پیش کر سکے، غریب تھے، حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے اس شوربے میں ہاتھ ڈال ڈال کر وہ لوکی کے کدو کے ٹکڑے نکال کر کھائے، بہت دلچسپی کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ، ان کا دل خوش ہو گیا کہ حضور کو ہمارا کھانا بہت پسند آیا، اور آپ نے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کر اس میں سے کھائے۔ آپ دیکھیے کہ کیسا خوبصورت انداز تھا، کوئی غلام دعوت دیتا تھا، کوئی کنیز باندھی آپ چلے جاتے تھے،
معمولی حیثیت کے لوگوں کے ہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، اس ساتھیوں کی رعایت۔ ساتویں صفت ہے صبر و تقوی اور توکل اور اعتماد علی اللہ۔ ظاہر ہے کہ صبر میں اور تقوی میں اور توکل میں آپ سے بڑھ کر کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم قرآن پاک میں دی گئی، اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ، اور ایک دو دفعہ نہیں، 18 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ واحد کے ساتھ صبر کی تلقین کی گئی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ کہیں کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ سب الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے کہ آپ صبر کیجیے، آپ برداشت کیجیے، اور آپ نے برداشت کر کے دکھایا۔ کیا کیا نہ آپ نے برداشت کیا، یہاں تک کہ خود قرآن کو یہ کہنا پڑا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کافروں کی بدزبانی کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے۔ قرآن نے گواہی دی۔ کہیں کہا گیا لا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان کے پیچھے حسرت و افسوس میں آپ اپنی جان ہلاک مت کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، اور پھر آپ کا تقوی کائنات میں سب سے بڑھ کر، اور اللہ پر توکل اس درجے کا کہ سبحان اللہ۔ آپ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، غار ثور میں آپ نے پناہ لی، اور مکے کے لوگ تلاش میں ہیں، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے، اور ڈھونڈنے والوں کے قدم غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگے دشمن بالکل سر پر پہنچ چکا ہے، اور اگر جھک کر کسی نے دیکھا ہم کو پا لے گا۔ اب دیکھیے اعتماد علی اللہ، توکل۔ حضور فرما رہے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ توکل اور اعتماد علی اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو توکل یہ بہت بڑی صفت ہے، صبر و تقوی اور توکل و اعتماد علی اللہ۔ پھر تواضع اور انکساری، یہ بھی ضروری ہے۔ قائد چونکہ اونچے مقام پر ہوتا ہے، اب اگر وہ اس اونچے مقام پر ہونے کی وجہ سے مغرور ہو جائے، اس کے اندر فخر آ جائے، اس کے اندر کبر آ جائے، تو پھر اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائیں گی، اور وہ لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر پائے گا، اور لوگ جمع ہونے کے بجائے دور ہو جائیں گے۔ یہ قائد کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ میں کیسی تواضع تھی، کیسی انکساری تھی، کیسا جھکاؤ تھا۔ آپ کائنات میں سب سے اونچے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، علم میں عمل میں سب سے ممتاز ہیں۔ کائنات میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن آپ میں جھکاؤ کس قدر ہے، آپ میں عاجزی کس قدر ہے۔ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور آپ میں رعب بہت تھا، بس وہ کانپنے لگے اور بولی منہ سے نہیں نکل رہی، زبان رکنے لگی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پہچان گئے کہ یہ ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیسا عاجزی بھرا جملہ کہا، ارشاد فرمایا کہ انا ابن امرأۃ قریش تأکل القدید، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، اس لیے تم مجھ سے مت ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے مت خوف کھاؤ۔ آپ نے یہ عاجزی کا جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا ذمہ داریاں بانٹ لو، کھانا بنانا تھا۔ ایک نے کہا میں بکری ذبح کرتا ہوں، ایک نے کہا میں کھال اتارتا ہوں، ایک نے کہا میں کھانا بناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کر لوں گا جس سے کھانا بنے۔ صحابہ نے کہا آپ کیوں زحمت فرمائیں گے، ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا انی اکرہ ان امیز بینکم، میں تم میں کسی امتیازی شان و مقام کا خواہش مند نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی امتیازی شان و مقام حاصل ہو۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کوئی اونچی جگہ نہیں بیٹھتے تھے،
بلکہ آپ گھل مل کر بیٹھتے تھے. صحابہ کے ساتھ کہیں جاتے تھے تو آگے نہیں چلتے تھے، کچھ کو آگے کر دیتے تھے، کچھ کو پیچھے کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی اور تواضع اس قدر تھی کہ ایک کوئی انسان جب واقعات پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کے، تو اس کا دل بھر آتا ہے کہ کتنے بڑے انسان تھے اور کیسے عاجزی پسند. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شان تو ایسی ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا مسخر ہوئی تو آپ کے لیے براق بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردہ بکری کے گوشت میں سے آواز آئی آپ کے لیے کہ مجھ کو نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا. اور بھی بڑی شان مقام بیان کیا، دلائل النبوہ میں ہے بہقی کی، اور الشفاء فی حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی کتاب ہے، اس میں واقعہ ذکر ہوا ہے. اور بہت سارے حضور کے امتیازات بیان کیے، اور پھر کہا کہ آپ اگر ان اونچے مقامات کا آپ خیال فرماتے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے، ہم میں نکاح نہ کرتے، آپ ہمارے ساتھ گفتگو پسند نہ کرتے، لیکن آپ ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کوئی امتیازی شان آپ نہیں رکھتے. آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عاجزی پسند ہے. تو یہ عاجزی اور انکساری کی صفت ضروری ہے. 9ویں صفت ہے خود اعتمادی اور پیش بندی. ایک تو یہ کہ خود اعتمادی ہو، خود اعتمادی اس کے بغیر کوئی قائد نہیں ہو سکتا. اور پیش بندی ہو کہ آنے والے حالات کے لیے اس کے ذہن میں ہو کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اگلا منصوبہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اعتمادی بھی ہے، جس کو الثقۃ بالنفس عربی میں کہتے ہیں، خود اعتمادی. اور پیش بندی ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کے سلسلے میں پہلے سے آپ نہ صرف یہ کہ باخبر ہیں، کہ آنے والے حالات کا حل بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں صحابہ کو کہ آنے والے دور میں فتنے آئیں گے، اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے. فتن ان کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آ جائیں گے، اور بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے. صحابہ پوچھ رہے ہیں کیسے بچیں گے ان فتنوں سے؟ آپ بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ فیہ نبأ من کان قبلکم، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فتنوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے. آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آنے والے وقت میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، تم ان سے بچ کر رہنا، اور یہ جان لینا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آنے والے وقت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اس وقت تم مال دنیا پر فریفتہ نہ ہو جانا. انی لا اخشى علیکم الفقر ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، میں تم پر اس کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ فقر و فاقہ تم پر آئے گا، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، مال دولت، اسباب وسائل، جائیدادیں، آسائشیں، یہ سب تم کو ملیں گی. پھر تم ایک دوسرے سے دنیا کے سلسلے میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا. پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا. آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی اور مال کی محبت میں نہ پھنس جانا. ایسا نہ ہو کہ دنیا اور اسباب دنیا پر تم فریفتہ ہو جاؤ اور نقصان اٹھاؤ گے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا آئے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو پیش بندی ہو اور خود اعتمادی ہو، آنے والے حالات کے سلسلے میں رہنمائی ہو، حالات پر نگاہ اور پھر اس کا حل بتانا. قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیے چیونٹیوں کا قصہ آیا ہے، اور یہ چیونٹیوں کا قصہ یوں ہی نہیں آیا ہے، یہ قیادت کی صفات سکھانے کے لیے آیا ہے. قیادت کی صفات ارشاد ہوا، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. یہ قیادت کے تقاضے سکھائے جا رہے ہیں. یہ صرف چیونٹی کا قصہ نہیں ہے. قرآن کوئی بھی سرسری بات نہیں ذکر کرتا.
یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو چیونٹیوں کی قائد چیونٹی تھی، جو سردار چیونٹی تھی، اس نے اپنی تمام جماعت کو پہلے سے خبر دی کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، یہ خطرے کو بھانپ لینا ہے، وقت سے پہلے خطرے کا اندازہ کرنا، پیش بندی، اور پھر اس خطرے کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا حل بتایا۔ ادخلوا مساکنکم، بلوں میں گھس جاؤ تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ یہ چیونٹیوں کی قائد چیونٹی بیان کر رہی، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، خطرہ بھی بتایا، حل بھی بتایا، اور پیش بندی کی کہ اگر اس پر تم عمل کر لو تو تم کامیاب ہو سکتی ہو، چیونٹیوں سے کہہ رہے۔ اسی طرح ایک قائد کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ آنے والے حالات کو پہلے سے محسوس کرے اور پھر اس میں مؤثر اور بہترین کردار ادا کرے اور حل بتائے، صرف یہ نہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے۔ جو صرف خطرات بتائے وہ قائد خود خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ خطرات کا صرف اظہار یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ خطرات سے مقابلہ یا اس سے بچاؤ کی تدبیر یہ بھی ضروری ہے۔ تو قیادت کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں قرآن میں، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں 20 واقعات اس کے مل جائیں گے کہ آپ نے کس طرح صحابہ کو خبر دی، پہلے سے آپ نے آگاہ کیا، آپ نے حل بتایا، آپ نے مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سکھایا۔ 10ویں صفت ہے ترکیز۔ ترکیز کہتے ہیں کسی چیز پر ذہن و دل کو اور اپنی محنت و صلاحیت کو مرکوز کرنا، اور منصوبہ بندی۔ ترکیز کسی چیز پر ذہن کو، محنت کو، صلاحیت کو مرکوز کرنا، فوکس کرنا، اور منصوبہ بندی کرنا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر کس طرح ہم اپنی صلاحیت کو ایک نشانے پر لگا کر اس سے بہتر نتائج نکال سکتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال سیرت طیبہ سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرف سے خطرات کے اندیشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہاں یہودی آباد تھے جو معاشی اعتبار سے بہت مستحکم تھے، پھر وہاں منافقین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو مکے میں نہیں تھا، تیسری طرف کافروں اور مشرکوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ یلغار کریں گے، اور پھر مسلمان قوت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے۔ اب ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی دیکھیے، آپ نے ایک طرف مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے مضبوط بنانے کی کوششیں شروع کی، منصوبہ ایک بنایا۔ دوسری طرف آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، ایسے لوگ جو کافر مشرک تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کیے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر آگے کام کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت کا ایک پورا نظام پھیلایا، اس کا منصوبہ آپ نے بنایا۔ مسجد نبوی کی شکل میں آپ نے ایک مرکز تعمیر فرمایا، اور چوتھی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ دشمن کیا کر رہے ہیں اور کون سے حملوں کی کہ منصوبے وہ بنا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے کے لیے آپ تدبیریں کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور پھر مختلف لڑائیاں آپ نے دشمنان دین کے خلاف لڑیں، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو خطبہ دیا، مسلمانوں کے درمیان جو تقریر کی، اس میں ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے سمجھا کیوں ارشاد فرمایا؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکے، لیکن صحابہ سمجھ گئے، اور وہ یہ بات تھی کہ اس وقت
مدینہ منورہ کے بازار پر قبضہ یہودیوں کا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ یہ جو تم ان کے دست نگر بن کر ہو، ان کے محتاج بن کر ہو، کہ ان کے ہاتھ میں سارا مارکیٹ ہے، سارا بازار ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تم معاش کے میدان میں آگے بڑھو، تم استحکام حاصل کرو۔ جب تک تم مارکیٹ پر اپنا قبضہ نہیں کر پاؤ گے، اس وقت تک تمہاری بات نہیں چل پائے گی۔ اور پھر یہ ہوا کہ چند سالوں میں مسلمانوں نے تجارت میں اتنی محنت کی کہ یہودی پیچھے ہو گئے اور مسلمان ایک نمبر پر آ گئے، اور معاشی استحکام ان کو حاصل ہوا۔ حضور نے ایک مشن دیا، ایک منصوبہ دیا، اور اس منصوبے کے مطابق بغیر اس کے کہ دشمنوں کو خبر ہو، مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے قیادت، اور یہ ہے بہترین صلاحیت۔ اور پھر محنت کو مرکوز کیا آپ نے، صحابہ کی محنتوں کو بھی اور آپ کی اپنی محنت و صلاحیت کو، اور کیسے زبردست کارنامے اس کی وجہ سے انجام پذیر ہوئے۔ پھر آپ نے جو منصوبہ بندی کی، مختلف بادشاہوں کو دعوتی پیغام دینے کی، اور خطوط لکھوانے کی، اور وفود بھیجنے کی، وہ کیسی زبردست منصوبہ بندی تھی۔ ایک منصوبہ بندی آپ نے کی حدیبیہ میں، کہ آپ نے بظاہر دشمنوں سے صلح کر لی، اور دب کر صلح کی۔ یہ لفظ بھی یاد رکھیے، دب کر صلح کی۔ اس پر بعض صحابہ کو اشکال بھی ہوا کہ ہم کیوں دب رہے ہیں، ہم کیوں اتنے ناجائز مطالبات مان لے رہے ہیں۔ لیکن حضور کی نگاہ کہاں تھی؟ آپ پر اللہ کی طرف سے علوم اتارے جا رہے تھے، آپ کو ساری خبر دی جا رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہی مناسب ہے۔ اور پھر جب آپ واپس ہو رہے تھے حدیبیہ سے، آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی، صلح کی، تاکہ آپ کو ایک مدت مل جائے دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں میں ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کی جمعیت اتنی مضبوط ہو گئی کہ پھر آپ لشکر لے کر گئے، اور مکہ مکرمہ کو آپ نے خون بہائے بغیر فتح فرما دیا۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی، یہ آپ کی منصوبہ بندی تھی، اور کیسے زبردست طریقے پر آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور ساری دشمن طاقتوں کو ایک ایک کر کے آپ نے مغلوب کر دیا۔ اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ایک ایک کر کے پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی جھک جائیں گے۔ اس زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر تھا، اور ایک ایرانیوں کی سلطنت تھی، جس کو لیڈ کرتا تھا کسرائے ایران، فارس کا بادشاہ۔ وہ یہ دونوں سلطنتیں سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ اور جو روم کا بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، اور جو ایران کا شہنشاہ ہوتا تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، واذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ یاد رکھو یہ روم بھی ٹوٹے گا اور ایران کی سلطنت بھی ٹوٹے گی، اور جب قیصر ہلاک ہوگا پھر کوئی دوسرا قیصر پیدا نہیں ہوگا، اور جب کسریٰ ختم ہوگا کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دے دی کہ یہ دونوں سپر پاور طاقتیں زمین میں مٹی میں مل جائیں گی، اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہی ہوا کہ قیصر اور کسریٰ دونوں مٹ گئے، اور ان کی سلطنتیں مٹ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین قائد تھے، اور آپ کا ایسا زبردست قائدانہ اور حکیمانہ کردار ہے کہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اور جو بہترین قیادت کی صفات اور صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، وہ اپنے عروج و کمال کے ساتھ اگر کسی ہستی میں جمع ہوئی، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری دنیا کے قائدین اور ساری دنیا کے لیڈرز کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اور ان کے زندگی کے حالات پڑھیے، اور ان کی صفات اور ان کی امتیازی اوصاف لے کر آئیے، اور پھر حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ کو وہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کی حکیمانہ اور قائدانہ صلاحیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمائی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا قائد زمانے میں پیدا نہیں ہوا، جو رسولوں کے امام اور انبیاء کے تاجدار تھے، اور جن کے قدموں کی برکت سے کائنات میں انقلاب عظیم برپا ہوا، اور اس کا سرا اسی ماہ ربیع الاول سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اسی میں حضرت تشریف لائے تھے۔
صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ برسیں حضور کی تربت پر، کہ آپ ہی کی نسبت ہمارے لیے دنیا کی عزت ہے اور آخرت کی نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔